بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وآلہ الأصحاب الكرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 151 تک ہو گیا ہے. آیت نمبر 152 آج کے درس کا آغاز. اللہ سبحانہ و فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اوپر میں تذکرہ ایمان والوں کا. ایمان والوں سے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تجھے یاد فرماؤں گا. یاد کروں گا نہیں ترجمہ پہ تھوڑا دھیان دیجیے. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد فرماؤں گا. فرماؤں گا کا جملہ اللہ کی شان کے مطابق یاد کرنے والے کو مخلوق کرنے کا لفظ جو ہے خلق اور مخلوق کے ساتھ ہی ہے. لہٰذا اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ایسے لفظ سے آپ اس کو یاد کرو جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو اور خلق میں وہ اول. اس لیے فرماؤں گا اس میں کبریائی ہے, اس میں تکبر اور کبریائی صرف اللہ کی شان ہے. اس لیے یہی ترجمہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد فرماؤں گا. ترجمہ سمجھے؟ یاد فرماؤں گا, یاد کروں گا نہیں. یاد تو کرنے والے آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, کرنے والے تو بہت, لیکن یاد فرمانے والا صرف اللہ. کیونکہ یاد کرنے میں ختم ہونے کا پہلو ہے. یاد کیا ختم, لیکن یاد فرمانے میں ختم ہونے کا پہلو نہیں ہے. کیونکہ یہ شان اللہ کی ہے اور اللہ جب کوئی یاد کرے کسی کو یا یاد فرمائے تو ختم نہیں ہو سکتا. اب حدیث بات سنیے. اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو, تم میرا چرچا کرو, تم میرا ذکر کرو. نہیں, تیرا ذکر, تیرا چرچا, تیری یاد فرماؤ, سب میں فرمانے کا اللہ پاک کا وعدہ رد نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر ذکر کی تفسیر میں تھوڑی کر دوں. ذکر سے کیا مراد ہے, ذکر کا پہلو کیا ہے, تھوڑی سی. ذکر کی دو قسمیں, ایک ہے ذکر جلی اور ایک ذکر خفی. ذکر جلی اس کو کہتے ہیں کہ جس ذکر کا اظہار آپ لوگ بولتے ذکر میں ذکر یہ عرفی زبان ہے, لیکن اصل لفظ ہے ذکر. جس کا اظہار ہو اس کو ذکر جلی بولو, اور ایک ہے ذکر خفی جس کا اظہار نہ ہو. آپ بیٹھے ہیں اور اندر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ ذکر خفی. یہ دو قسم اس لیے نکالا ہے کہ اب حدیث جو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ نبی کائنات فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ مجھے تنہا یاد کرتا ہے, تنہا ذکر کرتا ہے, تو میں اسے محفل میں ذکر کرتا ہوں. تنہا آپ یاد کریں تو آپ کو اللہ پاک محفل میں یاد فرماتا, اور جب آپ محفل میں یاد کریں تو اللہ پاک آپ کو آپ کی بہتر محفل میں یاد فرماتا. تنہا یاد کریں تو محفل میں, اور آپ محفل میں یاد کریں اس کو تو اس سے بہتر محفل. آپ کا مطلب تو خطاؤں گناہوں کے سے بھی لطف ہونے کے امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں, اور فرشتے تو ان تمام چیزوں سے بات
تو اللہ پاک آپ کی محفل سے بہتر مطلب فرشتوں کی محفل میں یاد فرما. دو لفظ سے تو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ پاک کے بندے کیسے بھی اس کو یاد کریں اللہ پاک اس یاد کو فراموش نہیں فرماتا. اسی یاد کے حوالے سے ایک اہم بات جو دینے جا رہا ہوں یہ ذکر ہے کیا؟ یہ اللہ کی یاد در حقیقت ہے کیا؟ نماز پڑھنا اللہ کی یاد، حج کرنا اللہ کی یاد ہے کیا؟ نماز اگر اللہ کا ذکر ہے تو ہونا چاہیے صلو، نماز پڑھو جیسے اقیموا الصلاۃ پیچھے بولی. حج اللہ کی یاد ہے تو ان اللہ كتب عليكم الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. سورۃ نساء 96 آیت 97 میں اللہ پاک حج کا بھی ذکر ہو چکا ہے، نماز کا بھی ذکر ہو چکا ہے. یہ ہے کیا؟ یہ اصل یاد ہے، یہ ذکر ہے کیا؟ تو اگر گزشتہ تقریر آپ کے پورے دماغ میں ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ گزشتہ تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت میں 4-5 شان بیان ہوئی. 4-5 شان بیان ہوئی، نوٹ کیجیے. اب اس کے بعد کہ میرے کو یاد کرو، شان کسی اور کی بیان ہو رہی ہے، یاد میرے کے کرو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آیت کریمہ کو جب ملائیں گے اب آپ سمجھ میں آئے. بندو نماز، حج، زکات جتنے بھی اعمال کرتے ہو وہ میری یاد ہے، وہ میرا ہی ذکر ہے، لیکن یہاں پر میرا ذکر سے مراد میرے حبیب کا ذکر. نوٹ کریں آپ، یہاں پر میرے ذکر سے مراد میرے حبیب. کیسے؟ اس کو اور آسان کر دوں میں. قرآن پاک میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا. دیکھیے گا، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا. قرآن پاک میں آپ نوٹ کیجئے سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 میں بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اب اگر اس آرڈر کو فالو کرے تو آپ بھیجنا نا. اور کس پر بھیج رہے ہیں آپ؟ نبی پر. تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کا. فالو کرے خدا تو ذکر ہو رہا ہے نبی کا. تو اللہ پاک کا آرڈر مانے ذکر ہو رہا ہے نبی کا. تو ذکر سے مراد در حقیقت یہاں پر ذکر محمدی ہے جس کی شان بیان ہوئی. اب یہاں پر اس لیے بھی اس کو مانے آپ کہ اللہ پاک نے اپنی شان کیوں بیان کی. اللہ پاک میرا شان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا ذکر کرو. اور ہے ہی اوپر کہا تھا بخشونی، مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے مت ڈرنا. اوپر کہا ہی تھا آیت نمبر 150 میں کہا تھا مجھ سے ڈرنا. تو خوف، تقویٰ، پرہیزگاری یہ سب کا ذکر تو اوپر ہو ہی چکا تھا. شان والے مصطفیٰ کو 151 آیت نمبر میں بیان کر کے ذہن دیا ہے کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد فرماؤں گا. واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو. آپ جانتے ہیں شکریہ جو ہے نعمت کے مقابلے میں ادا کی جاتی ہے. شکریہ کا جو کانسیپٹ ہے شریعت میں، حمد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو نعمت ملے یا نہ ملے آپ کو ہر حال میں حمد کرنا ہے. حمد کا تعلق یہ ہے اگر گھر میں لاش بھی پڑی ہوئی ہو اور مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، تو آپ کو نماز میں آنا ہے اور آ کر کے پڑھنا ہے الحمدللہ پڑھنا ہے الحمدللہ. تو آپ کو نعمت ملے یا نہ ملے آپ کو حمد کرنا ہے. لیکن شکر کا تعلق ہے کہ وہ اس وقت انسان کرے جب نعمت ملے. جب نعمت ملے جیسے ہاں شکریہ، کیوں؟ کچھ نہ کچھ آپ سے فائدہ ہوا ہے تو اب ایسے چلتے چلتے ہاں شکریہ آپ کا نہیں کرتے. تو نعمت کے مقابلے میں شکریہ ادا کرنے کو بولتے ہیں. اب ترجمہ سنیے جو میں نے کیا کہ نبی کا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ آگے کا جملہ ہے میرا شکریہ ادا کرو. تو شکریہ مولا کس نعمت کے مقابلے میں؟ سمجھ میں آیا؟ کس نعمت کے مقابلے میں؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں آپ جائیے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا احسان میں نے یہ کیا ہے کہ تجھ میں محمد کو بھیجا. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تجھ میں محمد کو بھیجا اے مومنو. تو اب احسان کے بدلے میں احسان، نعمت کے مقابلے میں شکریہ. تو آیت کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ یہاں مراد ذکر محمدی ہے کیونکہ شکریہ کا مطالبہ کر رہا ہے. اور پارہ نمبر 16
سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 7 یا 8 میں اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اور دیتا جاؤں گا اور بڑھاتا جاؤں گا. اور آگے کہنا ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرنا. مولا نماز پڑھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، سب تو کر ہی رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں ذکر ہیں، یہ ساری چیزیں ذکر میں اگر شامل بھی کرتے ہو لیکن یہ شکریہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شکریہ کے لیے نعمت ضروری ہے. شکریہ کے لیے امیڈیٹلی نعمت ضروری ہے، جب ملے تو شکریہ ادا ہو. اور سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ ہے. آپ پوری آیت کا ترجمہ آسانی سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو. کیا کہنا؟ رسول کی یاد خدا کی یاد ہے، رسول کی یاد خدا کی یاد ہے. رسول کی یاد کو خدا نے اپنی یاد میں چھپا لیا ہے. اب نگاہ دوڑائیے اور ذکر جلی کیجیے، ذکر خفی کیجیے، سمجھیے اور محسوس کیجیے. اور ایک اور حدیث سے بات سنیے تو اور مزہ آئے. اسی سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 میں کے تحت حضرت امام ابو العالیہ امام بخاری کے شاعر ہیں، استاد اچھی بات کہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے کوٹ کیجیے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ما معنی الصلاۃ، درود کا معنی کیا ہے؟ یہ درود بھیجتا ہے، دال را واو دال، اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی آپ بھی بولتے ہیں درود کا معنی، میں درود بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، میں بھی درود بھیجتا، درود سلام تو سمجھ میں آ جاتا. یہ آپ بول رہے ہیں سلام علیکم السلام، لیکن درود کا کانسیپٹ کیا ہے؟ درود کی میننگ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں درود کا ترجمہ یہ ہے، درود کی میننگ یہ ہے کہ اللہ پاک تمام سلیکٹڈ فرشتوں کو بلاتا اور بلانے کے بعد خود ایک مقام پر اپنی شان کے مطابق کھڑا ہوتا. نوٹ کرنا، اپنی شان کے مطابق کھڑا ہوتا اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرماتا اپنے نبی کی تعریف تمام فرشتوں کے سامنے. ثناؤہ لہو عند الملائکۃ، یہ جملہ ہے. درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نبی کی ثنا بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. سمجھ میں آیا؟ تو درود کیوں ذکر خدا بن گیا ہے؟ کیا نبی کا تذکرہ کیوں ذکر خدا بن گیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کا تذکرہ خود ذکر خدا ہے. خدا پارہ نمبر 30 میں سورہ الم نشرح میں آپ دیکھیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. ذکر ہے وہاں پر، نوٹ کریں آپ، ہم نے ذکر کو بلند کیا. آپ کی ذکر کی بلندی، اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی کہ جو میرا تذکرہ کرے گا وہ تذکرہ اس کا لمیٹڈ ہوگا. میں آپ کا تذکرہ کروں گا تو یہ لمیٹڈ تذکرہ ہوگا. بھائی آپ کی ذکر کی بلندی سمجھ میں آیا بولا؟ تو یہ ہوا کہ فَاذْكُرُونِی کا مفہوم کہ مجھے یاد کرو. اس مجھے میں غور کرنا، مجھے یاد کرو، میری یاد میرے حبیب کی یاد، یہ مفہوم. اذکرکم، میں بھی تجھے یاد کروں گا. صبح شام سے یاد کرنے والے سب یاد کر رہے ہیں، لیکن خدا یاد کس کو فرما رہا ہے؟ اس کو فرما رہا ہے جو اس میں ڈوب کر کے یاد کر رہا ہے، اور وہ ڈوبنا محمد کا تذکرہ ہے. ذکر محمدی ہے واشکروا لی، اور نعمت کے مقابلے میں میرا شکریہ ادا کرتے رہنا. ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرنا. یہ آیت نمبر 152 کا خلاصہ ہو. اللہ پاک دل میں ڈال دے. ذکر کی اور بھی توضیح ہو سکتی ہے، لیکن دوسری آیت میں کروں گا. آگے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آیت نمبر 153. اے ایمان والو، کہیں بھی یہ لفظ جب بھی آئے تو دل سے ضرور خوش ہوا. یہ خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں اور مجھے اللہ یاد فرما رہا ہے. یہ مطلب اللہ خوش ہو جائے. کسی بھی قوم کو اللہ پاک نے، حالانکہ موسیٰ، عیسیٰ سارے نبیوں پر ان کی قوم نے ایمان لایا، لیکن کسی قوم کو ایمان والوں نہیں کہا اللہ. یا قوم موسیٰ، یا قوم عیسیٰ، یا قوم ابراہیم، ان سب کو کہا اے عیسیٰ کے لوگ، اے عیسیٰ کے قوم، اے عیسیٰ کے لوگ، یہ ایسا کہا، اے موسیٰ کے ماننے والے. بس اتنا تھا. مومنین کا جملہ یہ صرف محمد رسول اللہ کی امت کو تھا. اب پورے قرآن میں اللہ پاک نے 88 مقامات پر ایسے جملے ارشاد
یہ اہم پہلو ہوتا ہے کہ جب ڈسکس کرتے ہیں لوگ تو دل ٹوٹتا ہے، لیکن ایمان میں ہمیشہ بولا ہوں کہ ایمان ماننے کا نام ہے، ڈسکس کرنے کا نام نہیں۔ اب آپ غور کیجیے، غوث اعظم، امام اعظم، یہ سب کا جب نام لیتے ہیں تو کیا آپ کے دماغ میں بات نہیں آتی کہ وہ بہت بڑے دماغ آتی نہیں بات بہت بڑے؟ لیکن صحابہ ایک دم لاسٹ صحابہ کو آپ پکڑا دیجیے اور اس کے بعد کے جتنے بھی بڑے بڑے سب کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ایک دیہات میں رہنے والے ایک صحابی کو یہاں پر رکھیے، جو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ فارس میں رہنے والے بھی تو نبی پر ایمان لائے گا، عرب کے علاوہ ہے وہ عجم ہے، فارسی پرسین بولنے والے عجمی ہیں، عرب تو نہیں ہے نا، عربی بولنے والے کو رکھے، عرب میں پیدا ہونے والے کو رکھے۔ اب آپ بتائیے، کچھ نہیں جانتے، دیہات کے ہیں، بالکل زراعت کرتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، غوث اعظم تو عالم شریعت، عالم طریقت، عالم حقیقت سب جانتے ہیں، یہ تو بہترین مفتی، بہترین فاضل سب کچھ ہے، لیکن ایک ان کو لائیے جو کچھ نہیں جانتے۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان ماننے کا نام ہے، ڈسکس کرنے کا نام ہے۔ اس صحابی کو ایک پلڑے پر رکھیے اور صحابہ کے بعد تابعین کی تمام غوث کتب ابدال کی جماعت کو ایک طرف رکھیے، ان تمام پر یہ دیہات کے صحابی بھاری نظر آئیں گے، یہ بھاری نظر آئیں گے۔ بتائیں گے اس بھاری اور اس رتبے کی وجہ کیا ہے؟ اس رتبے کی صرف وجہ ہے کہ انہوں نے محبت سے مصطفیٰ کو مان لیا ہے، اگرچہ علم نہیں ہے، اگرچہ نالج نہیں، اگرچہ فقیہ نہیں، اگرچہ مفتی اور عالم نہیں۔ دھیان سمجھا؟ ماننے کا وہ کانسیپٹ ہے شریعت میں، ماننے کا وہ پیمانہ ہے شریعت میں کہ اگر مانیں گے تو بڑے بڑوں پر آپ کو فوقیت مل جائے گی۔ یاد رکھیے گا، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسیپٹڈ گروپ سے، ماننے والے گروپ سے اللہ پاک کہہ رہا، عمل کرنے والے، حج اور زکات دینے والے، صالح عمل کرنے والے، ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا، ماننے والے گروپ سے کہہ رہا۔ دھیان دیا آپ نے؟ ماننے والے گروپ سے۔ خدا ہمیں ہمیشہ شامل فرمائے۔ آگے کہہ رہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ایک نئی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کہہ چکا ہوں اس کے بارے میں۔ استعینوا، مدد چاہو، مدد مانگو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ آپ ایک دم سین کا کاٹ کر کے رہے، ایک شخص ہے جس نے ایمان لایا، فوراً مر گیا، نہ صبر کا اس کو موقع ملا، نہ نماز کا موقع ملا، وہ جنتی ہے یا نہیں؟ عام طور پر بولیے جنتی، الحمدللہ جنتی۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹائم ملنے والے کی بات نہ کیجیے، جنتی کس چیز نے بنایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے۔ دوسرے لفظ میں کہیے، ماننے نے بنایا، کرنے نے نہیں بنایا، ماننے نے بنایا، اس نے اللہ اور رسول کو مان لیا ہے، بس اس چیز نے اسے بنا دیا نا۔ اب آپ بس اسی پر غور کیجیے، تو اے ایمان والو، اتنا کہہ دیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جنتی تو گارنٹیڈ ہے، خدا اس کے ایمان کی گواہی دے دے وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک بس اس میں ہم سب کو شامل فرما لے، دعا کر رہے ہیں۔ آگے کے جو جملے میں لطیف جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ مدد چاہو صبر سے، مدد چاہو نماز سے۔ یاد رکھیے، صبر کرنا یہ مخلوق کی صفت ہے، صبر کرنا یہ مخلوق کی صفت، اور نماز پڑھنا بھی یہ مخلوق کی صفت ہے۔ صفت سمجھ رہے ہیں؟ ایک صبر کرنا بھی مخلوق کے کام ہے، نماز پڑھنا بھی مخلوق کے، بس سمجھ گیا؟ کیونکہ صبر کا تعلق جو ہے دل سے، اور اللہ دل سے پاک ہے، تو دل کے لیے جسم ضروری ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، سمجھ گیا؟ جہاں پر اللہ کو کہا جاتا صبار، جہاں پر اللہ کا بہت صبر کرنے والا، وہاں مراد یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ کنٹرول کرنے والا، بہت کنٹرول کرنے والا ہے۔ اب کافران بت پرستی کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپائے ہوا ہے، تو وہاں لزوم اس کو کہتے ہیں، لزومی معنی ہوا۔ کہنا یہ ہے کہ مدد مانگو صبر سے، اور مدد مانگو نماز سے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، اور جب مخلوق کی صفت ہے تو یہ بھی تو مخلوق ہی ہوگی نا، خالق تو نہیں بن سکتی۔ جو عقیدہ دینے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جب اللہ ایمان
صفت ہے. تو مخلوق جب خود مخلوق ہے تو اس کا عمل بھی تو مخلوق ہی ہوگا نا. جب خود مخلوق ہے تو اس کا عمل بھی مخلوق ہوگا. اس کو یوں سمجھیے جب صبر مخلوق ہے تو صابر بھی مخلوق ہی ہے نا. صلاۃ مخلوق ہے تو مصلی بھی مخلوق ہی ہے نا. بس ایک دم آسانی سے. اور اس کو اور قریب کر دو. سورہ صافات کی آیت نمبر 96 نوٹ کیجیے گا. 96 میں اللہ پاک فرماتا واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. تمہیں بھی پیدا کیا, تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. مطلب آپ اگر صابر ہیں تو آپ کو بھی پیدا کیا اور صبر کو بھی پیدا کیا. آپ اگر مصلی ہیں تو آپ کو بھی پیدا کیا اور صلاۃ کو بھی پیدا. حاجی ہے تو آپ کو بھی پیدا کیا, حج کو بھی پیدا کیا. اور اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے مدد مانگو. یہ نہیں کہہ رہا, دھیان دیجیے گا, جو عقیدہ دینے جا رہا ہوں علمی عقیدہ ہے اور یہ ہمارا کوئی ذہنی عقیدہ نہیں ہے. صبر سے مدد مانگو, صلاۃ سے مدد مانگو, یہ دونوں خلق کی صفت ہے. اس سے اتنا تو ثابت ہوا کہ مخلوق سے مدد مانگنا یہ ایمان کی شان ہے. یہ شرک کو نہیں ہوگا, یہ بدعت نہیں ہے مخلوق سے مدد مانگنا. سمجھ رہے نا, کیونکہ صابر اور مصلی اس کے بغیر صبر ہو ہی نہیں سکتا اور صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ہم آپ زندہ رہیں گے تب نہ نماز پڑھیں گے, مریضوں کو بولیں گے جا کر کے صبر کرو صبر کرو, انہیں بولیں گے. اور آپ مریضوں کو جا کر نہیں بولیں گے کہ اذان ہو گئی ہے. تو مطلب کیا ہوا, مصلی ہے تو صلاۃ ہے, صابر ہے تو صبر ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر مصلی نہیں تو صلاۃ بند, صابر نہیں صبر بند. بس آسانی سے سمجھ جائیے گا. تو یہ دیکھیے صبر بھی مصلی صابر کا محتاج ہے, صلاۃ بھی کس کا محتاج ہے, مصلی کا محتاج ہے. مطلب کیا ہوا اس کا, پورے اچھے سمجھ جائیے گا کہ جس چیز میں خود محتاج کا پہلو ہے, ضرورت کا پہلو ہے, اللہ پاک اس سے مدد مانگنے کہہ رہا ہے. اس سے مدد مانگنے کہہ رہا ہے. صبر جو خود محتاج ہے اپنی بقا میں صابر کا, صبر جو خود, صلاۃ جو خود محتاج ہے اپنے وجود میں مصلی کا, یہ خود محتاج ہے. اس محتاج سے اللہ پاک مدد مانگنے کہہ رہا ہے. اب آپ یہی سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا, بس آنکھ بند کر کے کہہ دو, یہاں پر ڈسکس کرنے والوں سے نہیں کہا گیا ہے, ماننے والوں سے کہا گیا. کسے کہا گیا, ماننے والوں سے کہا گیا ہے. اب بس سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے کہ آپ کی نماز اور نبی کی نماز, آپ کا صبر اور نبی کا صبر, آپ کے حساب سے بولا, آپ کا صبر اور حسین کا صبر, آپ کی نماز اور حسین کی نماز, بس اسی کی طرف ہم نوٹا ہوتا ہے کہ جب صبر میں اور صلاۃ میں احتیاج کا پہلو ہے, محتاجی کا پہلو ہے, اس سے کیسے مدد مانگنا, تو پھر آٹومیٹک خاصی کب کبھی آتی ہے برابر. انہیں کو محتاج ہے صابر کا, اس سے کیسے مدد مانگنا, انہیں محتاج ہے مصلی کا, اس سے کیسے مدد مانگنا. تو اب بس اپنی نماز کو اور اپنے صبر کو ایک طرف رکھ دیجئے, چلیے مصطفیٰ کی بارگاہ, چلیے حسین کی بارگاہ, چلیے ان لوگوں کی بارگاہ میں جن پر صبر بھی ناز کرے, جن پر نماز بھی ناز کرتی ہے, ان کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں. یا اللہ میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکے, حسین کی تو نماز ہے نہیں اس قابل, سمجھ رہے ہیں آپ, اور میرا صبر اس قابل نہیں ہے کہ ہم پیش کر سکے. نبی اور حسین کا تو صبر ہے اس قابل, لاش ہاتھ میں رکھے ہوئے پھر بھی صبر کر رہے ہیں, کوئی شکوہ نہیں. تو بس یہی مراد ہے کہ اس صبر سے مدد مانگنا, اس نماز سے مدد مانگنا جس نماز کو بھی اپنے مصلی پر فخر ہو, جس صبر کو بھی اپنے صابر پر فخر ہو, اور وہ ہے اللہ کے سلیکٹڈ بندے نبی, صدیق, شہداء اور صالحین. آ گیا سمجھ میں, لے کر کے اہل سنت کے عقیدے پر آ گیا کہ اللہ کے مخلص بندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, عین شریعت ہے, عین توحید ہے, عین ایمان. آگے بات, اس لیے میں نے اتنی تمہید کی ہے صبر سے مدد مانگ. اب اگر بولے ہاں جی مطلب صبر کرے نا تو ہاں اس کے ذریعے سے اللہ, میں جو صبر کیا ہوں اس کے ذریعے سے ہمارے کو یہ دے دے, ہمارے کو دے دے. اسی لیے میں نے اپنے صبر کو پیدل کر دیا اور اپنی نماز کو بھی پیدل کر دیا ہے. اور حسین کی نماز, نبی کی نماز, حسین کا صبر اور نبی کا صبر آپ کے سامنے لا دیا, تاکہ اگر کوئی لوگ یہ بھی بولے کہ ہاں جی صبر کرنا تکلیف کے اوپر اللہ پاک مدد کرتا, نماز پڑھنا تکلیف کے اوپر اللہ پاک مدد کرتا,
یہ مراد ہی نہیں ہے. یہ نہیں، اگر مراد ہوتی تو اللہ کہتا اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو نماز پڑھو، یہ کہتا. لیکن اللہ نے کہا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. نوٹ کریں، استعینوا بالصبر، با ہے نا اس میں، تو با کا کچھ تو معنی ہوگا نا، کچھ تو معنی ہوگا. صبر کرنے میں نہیں بول رہا ہے اللہ، صبر سے مدد مانگنے بول رہا ہے، صبر سے مدد مانگنے بول رہا ہے، نماز سے مدد مانگنے بول رہا ہے. خلاصہ یہ کہ ماننے والوں نوٹ کرنا، اللہ کے سلیکٹڈ اور محبوب بندوں سے مدد مانگنا توحید ہے، ایمان ہے، شرک اور بدعت نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک آگے کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. جملے پہ غور کیجیے گا، ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے نماز تو یقیناً ہر حال میں بندے پڑھ لیتے ہیں، ہر حال میں بندے پڑھ لیتے ہیں. مقام صبر بڑا مقام صبر ہے، بڑا مقام ہے، کیونکہ اس صبر میں ریا کا پہلو نہیں، صبر میں دکھاوا کا پہلو نہیں. ایک شخص کا بیٹا انتقال کر جائے، صرف اشکبار رہے وہ اور کسی سے شکایت نہ کرے، یہ آٹومیٹک صبر کا فرما ہے. لیکن نماز میں اگر برے خیالات آ گئے، سنت نہیں پڑے گا، اور سارے ایسے پہلو ہیں جس میں نماز میں انکمپلیٹ کا پہلو ہے. مطلب نماز میں غیر اللہ کا خیال آ گیا نماز میں، اور آتا ہی ہے آج مطلب یہ فطرے کا دور تو ایک دم ویسے ہی ہے، یہ غیر اللہ ہی کا خیال آتا ہے. پتہ نہیں نماز کے باہر تو اللہ کا خوب خیال آتا ہے، نماز میں آئے گی تو ایک دم بالکل غیر اللہ کے خیال آتا ہے. خیر، اب کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین نہیں کہا. بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں کہا، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ. میں نے صبر میں اور نماز میں نبی اور حسین کی کوئی نام کبھی صرف رکھا ہے. بس اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے مجھے کہ آپ ابو بکر صدیق کو یا دیگر صحابہ کو کیوں نہیں رکھا، یہ حسین کی کیوں رکھا، بس یہی کہنا. آپ جائیے یزیدی کیمپ میں تو ہر وقت کی اذان بھی ہو رہی ہے اور ہر وقت کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. یزیدی کیمپ جو کربلا کا میدان تھا تو حسینی کیمپ الگ تھے، یزیدی کیمپ الگ، وہاں بھی اذان ہو رہی ہے، وہاں بھی نماز ہو رہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ وہاں بھی 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے. بلکہ آپ بھروسے کے لیے ایک جملہ بول دوں، حضرت حر جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ پہلے تھے، انہی لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا نماز میں. حسین کے ساتھ جب آ گئے تو خوب مزہ آنے لگا. مطلب نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی. تو اگر مسلمین اللہ کہہ دیتا تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کربلا میں کون سی جماعت حق پر تھی، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہ جماعت تو حق پر ہوتی نا، آٹومیٹک ہوتی. اس کے ساتھ اللہ جس کے ساتھ ہو حق پر ہوتی. اللہ پاک نے کہہ دیا کہ کربلا کے میدان میں صلاۃ اور نماز اور اذان کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ صبر کس کے ساتھ ہے، صبر کس کے ساتھ ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ لیکن جب ہم صبر کی دنیا دیکھتے ہیں، خدا کی قسم نہ اس سے پہلے ویسا صبر نظر آیا ہے نہ اس کے بعد ویسا صبر نظر آیا. ایک بیٹا نبی پاک کا انتقال ہوا، حضرت قاسم ایک بیٹا ظاہری طور پر انتقال ہوا تو نبی پاک جیسے رحمت للعالمین درس دینے والے نہ رونا میت پر، نہ رونا میت پر، مصطفیٰ رو پڑے. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک جب رو رہے ہیں حضور کے بیٹے کا جب انتقال ہوا، انا اعطیناک الکوثر، اسی پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے. جب نبی پاک رونے لگے تو صحابہ کرام آ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ دوسرے کو منع کرتے ہیں کہ مت رویا کرو اور آپ خود رو رہے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں ھذہ رحمت لا زحمت، یہ میرا رونا رحمت ہے، میں رلایا جا رہا ہوں، رو نہیں رہا، میں رلایا جا رہا ہوں. تو ایک بیٹا جو 17 مہینے تک بھی دنیا میں نہ رہا، اتنا چھوٹا بیٹا ایک کا انتقال ہوا، رحمت للعالمین برداشت نہ کر سکے. کربلا میں ایک ہی ہے، جوان تھا. کتنے لوگ اب کیسے کس پریشانی میں اللہ شہید ہوئے ہیں، وہ تو حسین سے پوچھنا جب جانا میدان محشر. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کسے صبر کہیں گے؟ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلامیت میں ایسے صبر کرنے والے مظاہرے ملے ہی نہیں اور نہ مل پائیں گے. اسی لیے میں نے حسین کو یہاں سامنے رکھا. لیکن یزیدی کیمپ میں جائیے تو نہیں، کوئی مر بھی رہا ہے اگر ادھر تو حسین کی بد دعا
تو ٹھنڈی کا زمانہ تھا تو تاپنے وغیرہ کے لیے، سمجھ رہے نا. تو ایک شخص نے آ کر کے کہا اچھا جہنم میں جانے سے پہلے ہی آپ کو تیار کر رہے ہو. حضرت حسین رو پڑے، تکلیف ہوئی ان کو، کیا بول رہا ہوں. تو آقا نے کہا جا تو اسی میں ڈوب کر مرے گا، تو اسی آگ میں جا کر مرے گا. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسین کے منہ سے یہ نکلنا تھا، وہ وہاں سے جیسے ہی نکلا کس نے اس کو اس آگ میں لا کر ڈال دیا پتا نہیں، کس نے اس کو اس آگ میں لا کر ڈال دیا پتا نہیں. پورے پریشان. حسین مسکرا رہے ہیں. ارے میرے آنے کو مجبوری کا نام مت دینا، میرا آنا صبر و رضا ہے، میرا آنا صبر و رضا ہے. سمجھے نا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ رہتا ہے، صابروں کے پاس رہتا ہے، صابروں پر مدد کرتا ہے، صابروں کی مدد کرتا ہے. اس لیے مسلمین نہیں فرمایا، ورنہ آج فرمانے کے بغیر آپ مسکری وغیرہ کو دیکھیے تو یزید کو جنتی ثابت کرنے میں بخاری شریف کی حدیث پاک کے ذریعے سے ہاں وہ قیصر پہ حملہ ہوا، حسن دنیا پہ حملہ ہوا، اس میں یہ شریک تھا، اس میں یہ شریک تھا. آپ آنکھ بند کر کے کہیے مجھ سے دل پر ہاتھ کر کے، کیا آپ اس جنت میں جاؤ گے جس جنت میں یزید ہوگا؟ آپ بولیے جس جنت میں یزید ہوگا اس میں جاؤ گے؟ آپ کہیں گے مجھے وہ جہنم گوارا ہے جس میں یزید نہ ہو، مجھے وہ جنت گوارا نہیں جس میں یزید ہو. یہی کہو گے کہ نہیں آپ؟ اس لیے یزید جنتی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ جنتی ہوگا تب تو پھر جنت میں جائے گا، اور جنت کے سردار تو حسن و حسین ہیں، جنت کے سردار تو حسن و حسین ہیں. یہ اپوزیشن کو کیسے رکھیں گے، کیسے رکھیں گے؟ اس لیے سنو، ان اللہ مع الصابرین کا پہلو یہ ہوا کہ ان کے نزدیک اعمال کی دنیا تھی، نماز کی دنیا تھی، سب کچھ تھی. امیر المومنین کہلاتا تھا معاذ اللہ، خلیفہ کا مالک کہلاتا تھا معاذ اللہ، جو کہلانا ہے کہلائے. لیکن نہیں، اللہ پاک نے صابروں کے ساتھ اپنی مدد اور اپنی ذات، اپنی بات، اپنی شان، اپنی نصرت کو رکھنے کا یہ اعلان کر کے ذہن دے دیا ہے. پیارے، اعمال سے ترقی مل سکتی ہے لیکن ماننے سے اور اس پہلو سے جس پہلو میں بے ریا ہو، جس پہلو میں ریا کا پہلو نہ ہو، اس سے اللہ ملتا ہے. ترقی تجھے ملے یا نہ ملے، اگر اللہ ملنے والی چیز ہو اس کو مان لینا. اور اللہ کہاں اور کیسے ملتا؟ سب سے بڑی دربار، سب سے بڑی درگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا ہو گیا، جو رسول کا مان لیا، رسول کو مان لیا، اللہ کو مان لیا. خلاصہ درس یہ ہے، اے ماننے والی جماعت ہو، صبر سے مدد مانگنا، نماز سے مدد مانگنا، دونوں کو ساتھ ساتھ کہا. لیکن آج ہے نا بہت سارے ایسے ہیں جو آیت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کے ترجمہ کر کے بتاتے ہیں. دیکھو اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والو نماز سے مدد مانگو، بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ دے دیتے ہیں، پورے ڈاٹس فل ہو جاتے ہیں. یہ ڈاٹ ڈاٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھو کہ نہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے مدد مانگو نماز سے. نہیں، اللہ پاک نے اس ڈاٹس کو کلیئر کرنے کے لیے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ایسے ڈاٹس کو ہمیشہ کلیئر رکھنا